نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، اور یا یہ ہے کہ تم ضرور لوٹ کر واپس آ جاؤ گے ہمارے راستے پر، آباء و اجداد کے دین پر، ورنہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی سرزمین سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ایسے میں رسولوں کی طرف وحی کیا ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ بشارت اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بچائے گا، اسی کو زمین میں آباد کرے گا۔ یہ بشارت اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا، میرے سامنے قیامت کی جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا، وخاف وعید، اور جو میں نے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس ڈراوے سے ڈرتا رہا۔ واستفتحوا، اور وہ فیصلہ مانگنے لگے۔ اب کون فیصلہ مانگنے لگے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رسولوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کفار بھی کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا، اے رب ہمارا معاملہ جلدی چکا دے۔ تو واستفتحوا کا فاعل رسول بھی ہو سکتے ہیں اور کافر قومیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ مانگنے لگے فیصلہ۔ وخاب کل جبار عنید، اور خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا ہر وہ شخص جو سرکش تھا اور جو دین حق سے عناد اور دشمنی رکھتا تھا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو ان پر دنیا کا عذاب آیا، دنیا میں اس کردار کے لوگ ناکام ہوئے، وہ عذاب وقتی تھا۔ من ورائہ جہنم، اور اس عذاب کے پیچھے اب جہنم ہے۔ ویسقیٰ من ماء صدید، اور انہیں پلایا جائے گا پانی پیپ کا، زخموں کا دھون اور پیپ وہ انہیں پلائی جائے گی۔ یتجرعہ، جہنمی بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اسے حلق سے اتار نہ سکے گا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، ایسی شدید تکلیف میں ہوگا کہ محسوس ہوگا کہ موت ہر طرف سے آ رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، لیکن یہ کہ مرے گا نہیں، تکلیف برداشت کرتا رہے گا، تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر بڑا گاڑا قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت 15 تک تو مضمون تھا جس میں ایمان بالرسالت کا پہلو غالب تھا۔ آیت 16 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایمان بالآخرت کا مضمون شروع ہوا ہے۔ اب یہ مضمون چلے گا آیت نمبر 23 تک۔ آیت نمبر 18 میں ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے کہ جو حالت کفر میں نیکیاں کرتے ہیں کافر لیکن خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جزوی نیکیاں کرتے ہیں، کماتے حرام سے ہیں اور اسی حرام کمائی سے عمرہ کر رہے ہیں، اسی حرام کمائی سے مسجدوں میں چندے دے رہے ہیں اور خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو جزوی نیکی کر رہے ہوں، دکھاوے کی نیکی کر رہے ہوں، اور یا یہ ہے کہ حالت کفر میں نیکی کر رہے ہوں، ان کی نیکیوں کے لیے قرآن مجید میں 3 مثالیں آتی ہیں۔ آج پہلی مثال آ رہی ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اعمالہم کرباد، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے کہ کوئی راکھ کا ڈھیر ہو۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور ایک تیز آندھی والے دن اس پر بڑی تیز ہوا چلے اور اسے بکھیر دے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بظاہر بڑی نیکیاں کی، بڑی مشقتیں اٹھائیں حج کے دوران، لیکن کمائی حرام کی تھی، یا یہ ہے کہ دکھاوا کرتے رہے، ریاکاریاں کرتے رہے۔
تو جو بھی محنت کی تھی اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ساری محنت ان کی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک ھو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد؟ تمہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نظر نہیں آئے گی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان یشاء یذھبکم، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ کا کہنا مان رہی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق آپریٹ کر رہی ہے، تمہارا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کا کہنا مانو۔ تم نہیں کہنا مانو گے تو تم بے مقصد ہو، کوڑا کرکٹ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔